بغیر وضو کے قرآن مجید چھو سکتے ہیں؟ کیا بغیر وضو قرآن پاک چھو سکتے ہیں؟ سیف اللہ خان انڈیا سے، بغیر وضو کے قرآن پاک نہیں چھو سکتے، اور ہاتھ میں گلوز پہن کے بھی نہیں چھو سکتے۔ بغیر وضو کے قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے کسی ایسی چادر سے یا کسی ایسے گلو سے چھوئیں جو ہاتھ پہ پہنے ہوئے نہ ہوں اور چادر اوڑھی بھی نہ ہو، یعنی بالکل آپ کے جسم سے الگ کوئی لباس ہوگا یا کوئی کپڑا ہوگا، اس سے آپ قرآن مجید بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے گلوز اتار لیے، اب اتارنے کے بعد ان گلوز سے آپ قرآن پکڑ لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کو عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو براہ راست چھوا ہے، تو اس لیے جو باڈی سے الگ لباس ہے اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں۔ اگر وہ باڈی پہ پہنا ہوا لباس ہے تو پھر بغیر وضو آپ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور طہارت کا جو کامل درجہ ہے وہ باوضو ہونا ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ہے، تو طہارت اسی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مطہرون میں یہاں مراد جو ہے وہ باوضو لوگ ہیں، تو بات یہ ہے کہ طہارت کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے بظاہر حدث اصغر اور اکبر دونوں مراد ہوتے ہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وضو نہیں ہے اس کے ذمہ دلیل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وضو ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے۔ جو حضرات بھی یہ کہا کریں نا کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے تو دلیل ان کے ذمہ ہے۔ ٹوپی کے بغیر نماز کا حکم، کیا بغیر ٹوپی کے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ نصیر احمد کشمیر سے، بھائی نماز تو ہو جاتی ہے مگر یہ خلاف اولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر ڈھانک کے نماز پڑھی ہے، تو اس لیے افضل سنت یہی ہے کہ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کریں۔ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھیں؟ کیا دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا یہ حدیث یا صحابہ سے ثابت ہے؟ محمد عرفان انڈیا، جی ہاں بھائی، دو سجدوں کے درمیان حدیث ہے رب اغفر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ پوری دعا پڑھیں، نہیں تو صرف رب اغفر لی بھی پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹوپی کے یہ ہو گیا۔ لکڑی پر جاندار کی تصویر بنانا کیسا ہے؟ کیا لکڑی پر کسی انسان یا جانور کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ سلمان یو پی سے، جانور کے یا انسان کے چہرے کی تصویر بلا ضرورت شدیدہ اپنے ہاتھ سے بنانا بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ کتنے سال کے بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے اور نہ پڑھنے پر گنہگار ہوتا ہے؟ احتشام صاحب حافظ آباد سے۔ دیکھیں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، جب لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان پر وہ تمام احکام فرض ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کی بلوغت کی جو عمر ہے وہ احتلام ہونا، فرسٹ ٹائم جب اس کو نائٹ فال ہوگا، احتلام ہوگا، تو یہ اس کی علامت ہے وہ بالغ ہو گیا ہے۔ اور اگر 15 سال کی عمر تک، جو اسلامی لحاظ سے 15 سال، اس وقت تک اس کو نائٹ فال نہیں ہوتا اور بالغ ہونے کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو پھر 15 سال میں بہرحال وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ اور لڑکیوں کو جب پہلی دفعہ مینسز آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی لڑکی کو مینسز نہ آئیں تو 15 سال کی عمر میں، جو اسلامی لحاظ سے 15 سال، وہ بالغ ہو جائے گی، تو اس وقت اس پہ نماز فرض ہو جائے گی، اور پھر وہ مرد ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی نماز چھوڑیں گے تو وہ نماز ان کے ذمہ واجب ہوتی چلی جائے گی اور چھوڑنے کا سخت گناہ ہوگا۔ یہ تو بچوں پر ہے، لیکن والدین پر شریعت نے لازم کیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کریں، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر پھر سختی کریں اس کے اوپر۔ تو ماں باپ پر لازم ہے کہ 10 سال کے بچے کو وہ نماز کا ان کو عادی بنانا ہے، کیونکہ ایسے تو نہیں ہوگا بالغ ہوتے ہی ایک دم شروع کر دے گا، تو اس سے پہلے عادی ہونا ضروری ہے، اور بچہ اس سے پہلے جو نمازیں پڑھے گا وہ قبول ہوں گی اور اس کو ثواب اس کا ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کے والدین کا بھی ملے گا۔ جم میں موٹیویشن پانے کے لیے کیا سنیں؟ جم میں لوگ موٹیویشن کے لیے جو میوزک وغیرہ سنتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم جم میں موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے کیا کریں جو غلط بھی نہ ہو اور ہمیں ایکسرسائز میں مزہ بھی آئے؟ محمد عزیز انڈیا سے۔ یہ جو مصنوعی طریقے سے جو موٹیویشن ہے نا، یہ کوئی مزیدار موٹیویشن نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے گٹکے کا، پان کا، چرس کا، ہیروئن کا، ان کو جب تک یہ چسکا نہ لگے وہ حرکت میں ہی نہیں آتے، وہ ایسے ادموئے پڑے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کو موسیقی کا نشہ لگ جاتا ہے، وہ جب تک میوزک نہ سنیں وہ ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں نشے ہی ہیں، یاد رکھیں۔ نارمل آدمی کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے
ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے بہت سے لوگ جم میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں بھرپور طریقے سے, نہ وہ کوئی میوزک سن رہے ہوتے ہیں, آرام سے تمیز سے جا کے ورزش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چرسی ہیروئنچی ہوتے ہیں نا, وہ سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو جب تک کچھ پلائیں گے نہیں, چرسی یا ہیروئن کا جو ہے نا وہ ان کو چٹکی نہیں دیں گے, اس وقت تک وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ دوسروں پہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں, یار یہ چرس پیے بغیر کیسے چل رہے ہیں. بھائی یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چرس کا ہیروئن کا عادی نہیں بنایا, آپ نے عادی بنا لیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو موسیقی کا عادی نہ بنائیں تو آپ کو ویسی موٹیویشن ملتی رہے گی. تو ہمیں موٹیویشن کیسے, ہمیں تو اتنی موٹیویشن ملی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہمارے کلپ ہیں جم کے بارے میں, آپ وہ سنیں. تو اس لیے یہ مصنوعی طریقوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ جو ہے نا وقتی طور پر اگر کوئی بہت شدید ضرورت ہو آپ کو, تو پھر کوئی ایسی چیزیں سن لیں جو جیسے آپ کو پتہ ہے جامع الرشید میں کچھ ایسے ملی نغمے بنائے گئے ہیں, بڑے زبردست ہیں, ان کا مضمون بہت اچھا ہے. ان سے وہ کوئی اس میں ناجائز اور حرام موسیقی بھی نہیں ہے, جو موسیقی کی ایک خاص قسم کی موسیقی ہوتی ہے جو انسان کے منفی جذبات کو زیادہ بھڑکا رہی ہوتی ہے وہ. تو اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں اور نظم منظوم کلام ہے, وہ سننے سے آپ کو موٹیویشن ملے گی. اور آپ اور بھی کوئی جائز کلام سن سکتے ہیں, لیکن جو آج کل گانے وانے سن رہے ہیں اور وہ سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موٹیویشن ملے گی, تو یہ وقتی ہوتی ہے اور اس سے بھی انسان تھوڑی دیر میں بور ہو جاتا ہے. جیسے چرسی کو 24 گھنٹے میں شروع میں تو ایک دفعہ اس کو چرس چاہیے ہوتی ہے, وہ اگر عادت نہ چھوڑے تو پھر اس کو بار بار چاہیے ہوتی ہے. تو ہر نشے کا جو حال ہے نا وہی موسیقی کے نشے کا بھی ہے. ان لوگوں کو پھر کوئی بھی کام ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی نہ بنائیں, اور ویسے ہی آپ جو ہے نا نارمل جیسے آج تک ہمیشہ سے انسان کرتا رہا ہے, آپ اسی طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں.